مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے وہ ذات جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہو، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑے رکھیے، ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان مت کیجیے، کسی کو مت دیجیے اس نیت سے کہ وہاں سے زیادہ حاصل ہوگا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ سورہ مدثر ان صورتوں میں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، پھر اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کا وقفہ رہا، جس وقفے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی صورت نہیں اتری۔ آپ وحی کے شدید مشتاق رہتے تھے، چاہتے تھے کہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترے۔ اسی اشتیاق کے عالم میں آپ بے چین بے قرار تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن مقام اجیاد مکہ مکرمہ میں جب ہم خانہ کعبہ کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو وہیں پر ایک راستہ جاتا پہاڑوں کی طرف، جبل قبیس کی طرف سے، جہاں پر آج کل محل ہے، اس کے دائیں طرف سے آگے جاتا ہے۔ مینا اور عزیزیہ کی طرف سے بھی وہیں سے راستہ جاتا ہے، اسی علاقے کو اجیاد بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر نظر آپ نے آسمان کی طرف ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی فرشتہ جو آپ کے پاس غار حرا میں پہلی وحی لے کر آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی لگائے ہوئے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جثہ اتنا بڑا کہ 600 ان کے پر، اور مشرق سے مغرب تک افق کے آسمان کو، کناروں کو، ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ گھر میں آ گئے۔ آپ نے اپنے اوپر سے کوئی اضافی کپڑا لیا، دثار عربی میں اس کپڑے کو لیتے ہیں جو ہم باہر سے پہنتے ہیں، جیسے سویٹر۔ شعار اس کپڑے کو بولتے ہیں جس کو بالکل اندر سے پہنا جائے، جو بدن سے لگا رہتا ہے۔ تو قرآن نے آپ کو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ایک ایک ادا سے پیار تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو اسی ادا سے پکارا گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ قم، اب قم کے 2 معنی ہیں، چادر چور کر کھڑے ہو جائیے، اور ایک وہ معنی آتا ہے کہ آپ تیار ہو جائیے۔ کس چیز کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے؟ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ جو قرآن آپ کی طرف مبعوث کیا جا رہا ہے، اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف شریعت اتاری، جو اسلام کے احکامات دیے، توحید و رسالت اور بعث بعد الموت کے عقائد دیے، یا دیگر جو چیزیں آپ کی طرف نازل کی جائیں گی، اس کو آپ امت تک پہنچائیے۔ قم فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک کوئی انسان کسی کو خامخواہ ڈراتا ہے، جیسے فوج کا ڈر، شیر کا ڈر، یہ انذار نہیں۔ انذار بولتے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کو بچھو سے ڈراتا ہے، باپ اپنے بچے کو سانپ سے ڈراتا ہے، اسے عربی میں انذار بولتے ہیں۔ اٹھیے اور شفقت کی وجہ سے، شفقت کے لیے قوم کو، امت کو ڈرائیے۔ قم فانذر، یعنی شفقت کو پیش نظر رکھ کر، امت کی شفقت کو پیش نظر رکھ کر ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی پر ہم عمل کرتے ہیں نماز میں۔ نماز میں ایک بندہ تقریباً 4 رکعت کے اندر 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ کتنی بار؟ 4 رکعت والی نماز کے اندر انسان 22 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب ظہر میں آپ نے 4 پڑھی، عصر میں آپ نے 4 پڑھی، مغرب میں آپ نے 4 پڑھی، تو ہو گیا 66 بار۔ پھر آپ نے فجر کے اندر 2 بار پڑھی تو 10 بار، اس میں بھی ہو گیا 10-11 بار۔ اور اسی طریقے سے آپ مغرب کے اندر
تقریباً انسان کچھ ہی نہیں تو 100 کے 90 کے قریب کے آس پاس انسان کہتا ہے اللہ اکبر، 100 کے قریب انسان اللہ اکبر کہتا ہے ایک نماز کے اندر، دن کے اندر اللہ اکبر، صرف فرائض کے اندر، پھر سنتوں کے اندر اس کے علاوہ۔ اب چونکہ بچے بھی بہت سارے یہاں پر ہیں تو بچے ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو کچھ چٹکلے بتائے جائیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کو آپ ادھر سے پڑھو تب بھی رَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جائے گا، اور واپس پڑھو تب بھی رَبَّكَ فَكَبِّرْ پڑھا جائے گا۔ دیکھیں گے آپ، نظر آوا الٹ پڑھی ہوتی ہے، را با کا فا ربک، پد بے اور کن، کا با را کبر، ربک فکبر، ادھر سے پڑھیے تب بھی ربک فکبر، اور ادھر سے پڑھو، سمجھ میں آیا؟ دونوں طرف سے پڑھا کیا جاتا ہے اس کو ربک فکبر۔ تو چھنا پت کلاس میں ایک بیس پرسنٹ ہے سکوس لفظ یور پرو تو تی پرنا، یور پرو تو تی پرنا، یہ وہی لفظ ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ پاک رہنے والی شخصیت دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی نفیس اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے، اس کے باوجود آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے۔ اس سے ہم کو ایک سبق ملتا ہے کہ جو بھی شخص دین کا داعی ہو، دین کا پیغام لے کر امت کے اندر جائے، چاہے وہ واعظ ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ حافظ صاحب ہوں، چاہے قاری صاحب ہوں، ان کے کپڑے انتہائی پاک و صاف ہونے چاہیے۔ جب پیغمبر کے لیے یہ حکم ہے تو جو بھی دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، چاہے وہ امام صاحب ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کپڑے پاک و صاف ہوں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، نبی اس کی شت ایس کی استشیاہی حکم۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، پیغمبر کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبر ہمیشہ بت پرستی سے دور رہے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت سے کوئی حاجت نہیں مانگی، کبھی بھی آپ کسی بت کھانے میں گئے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بت پرستی سے دور رہیے۔ اس کا ترجمہ مفسرین نے ایسے کیا ہے کہ جیسے آج تک آپ بتوں سے دور تھے، آئندہ بھی آپ بت پرستی سے دور رہیے۔ اور یہاں تک کہا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی بالفرض شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب پیغمبر کا شرک، حالانکہ پیغمبر سے شرک متصور ہی نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سوچے کہ امت اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی شرک کلی جزئی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کہاں سے گوارا ہوگی؟ تو شرک ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ نمازیں چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سزا دے کر جنت میں ڈال دے گا۔ روزے چھوٹ گئے، سزا دے کر جنت میں ڈال دے گا، یا ایسے ہی اس کے کرم سے کوئی چیز بعید نہیں۔ زکوٰۃ نہیں، حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جہنم میں 4 دن سزا ڈال کر جنت میں ڈال دے گا، یا اپنی مغفرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ایسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ لیکن شرک کے بارے میں صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جو بھی گناہ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ تو شرک کے معاملے میں ہم سب کو حساس رہنا چاہیے۔ ولا تمنن تستکثر، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لا تمنن تستکثر، آپ کسی کو مت دیجئے اس غرض سے کہ ادھر سے ڈبل ملے۔ ہمارے یہاں یہ ایسا ہوا کرتا تھا پہلے شادی بیاہ کے اندر کہ کسی کو 500 روپیہ دیا 1000 دیتا تھا، اس ورنہ گل میں اٹھ کاشر پیٹ، اور امید یہ ہوتی تھی کہ ادھر سے 1000 دیا تو ادھر سے 2000 ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ پاس نکلا، کسی کے ہاں کوئی کامیابی، کوئی خوشخبری، کوئی بچہ پیدا ہوا، شادی وغیرہ ہوئی، تو اس موقع پر بھی تحفے تحائف دیا کر جاتے تھے اس نیت سے کہ ادھر سے ڈبل ملے گا۔ کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟ دیکھیے جو شادی پر تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، چاہے تدگل میں اٹھویں تو، یا کسی کے پیدائش پر، یا کسی کے پاس ہونے پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اس کو صرف تحفے کی نیت رکھیں تو جائز۔ اگر اس میں انسان کاروبار کی نیت رکھے کہ ادھر سے 100 دوں گا تو ادھر سے 1000 آئے گا، یہ تو سود ہے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں نیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس غرض سے کسی کو نہیں دینی چیز کہ ادھر سے ڈبل مجھے ملے گا۔ لا تمنن تستکثر، مکروہ ہے ایسی چیزیں شریعت کے اندر اس نیت سے اگر تحفے دیے جائیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، چونکہ آپ کو حکم دیا گیا قم، کھڑے ہو جائیے، اب آپ کو میدان عمل میں اترنا ہے اور امت تک اللہ کے قرآن کو، پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو اس راہ میں تو مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، فَاصْبِرْ، تو صبر کرنا،
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ ما اوذی احد فی اللہ کما اوذیت، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور ابھی آگے چند ہی آیتوں کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ستانے کی کتنی حد سے وہ لوگ آگے گزر گئے تھے، اس میں آپ سنیں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا دشوار ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ بالکل آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے اسے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کو بہت سارا مال دیا، وبنین شہودا، اور حاضر باش بچے دیے، ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہنے والے لڑکے دیے، ومہدت له تمہیدا، ہر طرح کا سامان اس کو مہیا کیا، ثم یطمع، پھر وہ چاہتا ہے ان ازیدہ کہ اس کو اور دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیات کا مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، میں اس کو جہنم کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا، انہ فکر، اس نے سوچا، وقدر، اور پھر ایک بات طے کی، فقتل، پھر وہ ہلاک و برباد ہو جائے، کیف قدر، کیسی بات اس نے طے کی، ثم قتل، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے، کیف قدر، کیسی بات اس نے طے کر دی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، تیوری چڑھائی، وبصر، منہ بسورا، ثم ادبر، پشت پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہنے لگا بس ایک جادو ہے جو پہلوں سے منقور ہوتے چلے آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسانی کلام ہے۔ یہ جو آپ نے تقریباً 10 سے 15 آیات سنی، ان آیات کا ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ مکہ کے سرداروں میں سے اور مالداروں میں سے ایک بڑے مالدار اور ایک سردار تھے، ان کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ ان کے 13 بیٹے تھے، اور 13 بیٹوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہودہ یہ ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ گویا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اولاد کا خدمت میں حاضر رہنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ سین پہ نین پہ بچہ زاو اخ افریقہ، بیاکھ نیوزی لینڈ، بیاکھ ہوت، بیاکھ امریکہ، اور بوڑھ یہ مران، تمس بچارس آسان جناز پرن وول کان۔ سنت نگر میں ایک شخص کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، 3 دن کے بعد۔ اخبار والے نے پہلے دن اخبار ڈالا، سوچتی بی دو بی سوچتی، تریم دو سوچنے اخبار کیس نہ کہاں ترن، ہمسائن اونک، ہمسائے نے اونک، تم پھٹروک دروازہ پھٹروک، کیا اندر سائے، تم اس کے 3 دو گزرمتس۔ بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ کے اندر۔ بیٹا کہاں ہے؟ برطانیہ کے اندر۔ کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا، کیا فائدہ ایسی اولاد کا جو اولاد بعد میں خدمت نہ کر سکے؟ تو شہود قرآن کریم نے کہا ولید ابن مغیرہ کو بیٹے تھے اور ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ جب 13 بیٹے باپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے تو سوچئے کہ وہ تو بادشاہ ہوگا۔ شہودہ حاضر رہتے تھے اس کی خدمت میں، اور دولت کتنی دی تھی؟ ایک روایت میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اس کی سالانہ آمدنی جو اس کی کھیتیاں، باغات، تجارت، بزنس مکہ سے لے کر طائف تک پھیلا تھا، 1 کروڑ دینار اس کی آمدنی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اتنی زیادہ، چلو 1 کروڑ نہ صحیح، لیکن آمدنی اس کو بہت زیادہ تھی۔ یہ خود کہتا تھا خلقت وحیدہ انا ابن الوحید، میں اتنا مالدار انسان ہوں کہ میرا جیسا انسان تنہا پیدا کیا گیا، اور میرا باپ بھی تنہا میرا اکیلا تھا، اس کا بھی کوئی مثیل و نظیر نہیں تھا اور میری بھی کوئی مثیل و نظیر نہیں، نہ اس کا جیسا کوئی تھا نہ میرا جیسا کوئی ہے۔ تو بڑا بادشاہ قسم کا مکہ کے اندر رہتا تھا۔ تو اس کا واقعہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کیا ہوا۔ مکہ والے اسلام کی سربلندی کو دیکھ کر، اسلام کے حلاوت کو دیکھ کر، قرآن کی صداقت کو دیکھ کر پریشان تھے کہ اسلام کے بڑھتے اس نور کو، اس چراغ کو، اس روشنی کو بجھایا کیسے جائے، قرآن کے نور کو گھٹایا کیسے جائے۔ تو یہ اس پریشانی کے اندر تھے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کے اثرات کو ختم کرنا۔ میٹنگ بلائی گئی، میٹنگ کے اندر مکہ کے بڑے بڑے رؤسا، سردار اور سارے بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ، کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ہر 4 جانب مشہور کیا جائے، چونکہ حج کا زمانہ آنے والا ہے اور لوگ یہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان قبول کریں گے تو اسلام 4 دانگے عرب کے اندر پھیل جائے گا، ہم کیا کریں گے پھر؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو شاعر کہا جائے۔ ولید ابن مغیرہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کہا تم لوگ شاعرانہ کلام کو جانتے ہو اور اچھے فصیح و بلیغ زباں دانی کے مالک ہو،
کیا تم نے اس کے کلام کے اندر شعر کا ذرہ برابر کوئی اثر دیکھا؟ دپن تیشو نے کیا تھے، شاعر تو نہیں کہہ سکتے اس کو۔ دوسرے نے آواز اٹھائی، کہا اس کو ہم پھر مجنون کہیں، دیوانہ اور پاگل کہیں۔ تو اس پر ولید ابن مغیرہ کہا کہ تم نے عرب کے سارے بڑے بڑے پاگل دیکھیں، کیا اس شخص کے اندر پاگل پنا کا ذرہ برابر کوئی 1% بھی اثر موجود ہے؟ دپن تیچو نہ کیا۔ تیسرے نے کہا چلو پھر ان کو جھوٹا کہیں، کاذب کہیں۔ کہا کہ 40 سالہ زندگی ان کی تمہارے سامنے آئینے کی طرح بے داغ موجود ہے، تم کیسے اس کو جھوٹا کہہ سکتے ہو جس نے ساری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا عرب تمہاری بات کو مانیں گے؟ قریش کے بات لوگ تمہاری بات کو مانیں گے؟ دل کیا ونو۔ ایک نے کہا پھر کاہن کہیں، کاہن مطلب شیطانوں سے جنات سے غیبی خبریں سن کر انسانوں تک پہنچانے والا۔ کہا کہ ہم نے اس کاہنوں کو کلام کو بھی سنا اور ان کے کلام کو، کیا ان کے کلام کے اندر کہانت کی ذرہ برابر کوئی آمیزش اور ملاوٹ ہے؟ ولید ابن مغیرہ کاٹ کرتا گیا، پھر اس نے خود ہی اعتراف اور اقرار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی قسم یہ جو کلام ہے یہ بشر کا کلام نہیں، اس کے اندر ایک خاص قسم کی حلاوت ہے، یہ ربانی کلام ہے، اور اٹھ کر مجلس سے گھر چلا گیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس نے 2 جھوٹ گھڑے۔ پہلا جھوٹ یہ گھڑا کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کے کلام کو سنتا ہے اور ابو بکر کے پاس جاتا ان کے کلام کو سننے کے لیے تاکہ ان کے پاس اسی بہانے ان کی روٹیاں کھائے۔ مالدار شخص کو غربت کا تانا دیا جائے وہ برداشت کرے گا؟ کس طریقے سے اس کے مزاج کے ساتھ اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، جھوٹ بول کر ابو جہل کی جانب سے۔ اس لیے باہر نکلو، قریش کے لوگ تمہارے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھیک جمع کر رہے ہیں کہ تم کو کچھ کھلائیں، اس لیے کہ تم محمد کے پاس روٹیاں کھانے کے لیے جاتے ہو۔ تو یہ جذبات میں آ گیا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ اب ابو جہل نے اس کو کہنا شروع کر دیا، اب ان کی آپسی گفتگو ہوئی اور اس کو ولید ابن مغیرہ نے کہا کیا تم اس کے کلام کے اندر شاعرانہ اثر دیکھتے ہو؟ ابو جہل خود اقرار کرتا ہے اس نجی محفل کے اندر، واللہ لا، اللہ کی قسم یہ شاعرانہ کلام نہیں۔ پھر بتایا کہ کیا اس کے کلام کے اندر تم کہانت دیکھتے ہو؟ ابو جہل نے کہا واللہ لا، پھر نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ کہا کہ اس کے کلام کے اندر اس کی ذات میں کوئی جنون محسوس کرتے ہو؟ کہا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم نہیں۔ ابو جہل کہا پھر کیا کریں؟ چونکہ ولید ابن مغیرہ کے جذبات کو کھیلا گیا تھا، اب یہ مجلس کے اندر واپس آ گیا، مجلس پھر جمی، پھر اس نے یہ انداز قرآن کریم کا اپنایا، قرآن کریم نے وہ ساری چیزیں نقل کی۔ کیا؟ سب سے پہلے یوں سوچنے لگا، انہ فکر وقدر، پھر ایک بات طے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قتل کیف قدر، برباد ہو، کیسی بات اس نے طے کی۔ ثم قتل کیف قدر، یہ ہلاک ہو جائے، کیسی بات اس نے طے کی۔ 3 بار قرآن کریم نے قدر کا لفظ استعمال کیا۔ ثم نظر، پھر اس طریقے سے اس نے سامعین پر، حاضرین پر نظر دوڑائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عبس، پہلے اس نے تیوری چڑھائی، یوں ڈیکس گئیں کھاڑی، ایسے تیوریاں چڑھائی، وہ بصر، اور پھر اس کے بعد اس نے منہ بسورا، چہرہ ایسے بنایا جیسے کھجور ہو، سوکھا کھجور، اس طریقے سے منہ بسورا۔ پھر اس کے بعد اس نے قرآن کریم یوں ادبرا، پشت پھیری، واستکبرا، اور تکبر کرتے ہوئے قرآن کے بارے میں اس نے انتہائی جھوٹا تبصرہ کیا، حالانکہ اس کے جسم کا رگ و ریشہ قرآن کی صداقت اور کلام الہی ہونے کی گواہی دے رہا تھا، لیکن محض اپنی سرداری اور مالداری کے غرور میں تباہ و برباد ہو کر اس نے کیا بولا؟ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایک ایسا کلام ہے، ایک جادو ہے جو پیشلوں سے منقول ہوتا آ رہا ہے۔ چونکہ لوگ جب ایمان قبول کرتے تھے، بیوی نے ایمان قبول کیا، شوہر نے ایمان قبول نہیں کیا، دونوں کے راستے جدا ہو گئے، باپ نے ایمان قبول کیا، بیٹے نے نہیں کیا، دونوں کے راستے جدا ہو گئے، بیٹے نے ایمان قبول کیا، باپ نے نہیں کیا، دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ تو کہنے لگا جیسے جادو سے 2 آدمیوں کے درمیان تفریق پڑتی، اس کے ذریعے سے بھی دونوں آدمیوں کے درمیان تفریق پڑ جاتی، گھروں میں پھوٹ پڑتی، اس لیے اس کو جادو قرار دو۔ انتہائی ناشائستہ بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا یہ چیز ہے تو میں تم کو جہنم کے ایک پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ کون سا پہاڑ؟ سعود۔ اس کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ یہ آگ کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا نہیں، پتھروں کا نہیں، مٹی کا نہیں، بلکہ آگ کا بنا ہوا، اور جہنمی کو اس پر 70 سال تک چڑھایا جائے گا۔ ترمذی شریف جلد ثانی ابواب صفت جہنم کے تحت روایت۔ پھر اس کو اوپر سے نیچے گرایا جائے گا، نیچے سے پھر اس کو دوبارہ سزا دی جائے گی، آگ کے ان پتھروں پر اور آگ کے اس پہاڑ پر چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا اوپر تک،
پھر اوپر سے اس کو نیچے گرایا جائے گا. یہ اس کو اس کی سزا ہے چونکہ جان بوجھ کر اس نے قرآن کی صداقت کا حقانیت کا انکار کیا تھا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اس کو دوزخ کے اندر داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر، تم کو پتہ بھی ہے وہ سقر کیا ہے، وہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، فرماتے ہیں لا تبقی، جو اس کے اندر داخل ہو، جو اس کے اندر جو جہنم کا مستحق ہوگا جہنم اس کو چھوڑے گی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے کلالیب ہوں گے آنکڑے، جیسے JCB کا آگے سے منہ ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ پل صراط پر اپنے مطلب کے لوگوں کو یوں پکڑ پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی. کسی کو بھی جو جہنم کا مستحق ہوگا جہنم اس کو کہیں جانے نہیں دے گی. اور پھر آگے ولا تذر، جو جہنم کے اندر داخل ہو گیا فرماتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے وہ باقی نہیں چھوڑے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کو مکمل سزا دی جائے گی، اس کا کوئی عضو جہنم کے اندر سزا سے باقی اور خالی نہیں رہے گا. لواحۃ للبشر، کھال کو جھلسا دینے والی ہوگی. علیہا 19، اس پر 19 فرشتے جہنم پر متعین ہوں گے. 19 فرشتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے ذیل میں لکھا کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 کیوں ہیں. پھر اس کے تحت آگے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو احکامات عموماً بیان کیے جاتے ہیں، مامورات، منہیات وغیرہ، اور جو احکامات بندوں کو بتائے جاتے ہیں وہ 19 ہیں. مثلا صفت ایمان مفصل کے اندر ہم کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کے ذات پر ایمان لانے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ تقریباً 9 چیزیں بنتی ہیں. اللہ کے ذات پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا وغیرہ وغیرہ. 9 چیزیں یہ بنتی ہیں. اور پھر انسان کو جو مامورات ہیں جن کا ہر حدیث کے اندر حکم دیا گیا وہ 5 ہیں. سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تقریباً 14 ہو گئے. اور سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 5 چیزوں سے منع کیا ہے وہ 5 چیزیں وہ بھی دیکھ لیجئے آپ، وہ کیا کیا ہیں. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنا، لا یسرقنا ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یاتین ببہتان، بہتان بازی نہیں کرنا، اور کسی بھی معروف کے اندر پیغمبر کی، نیکی کے اندر پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا. مجموعی طور پر یہ 19 چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان 19 چیزوں میں سے ہر ایک عمل کے ترک پر، ماننے پر اور یا نہ ماننے پر، گناہ کے ارتکاب پر اور نیکی کے چھوڑنے پر عذاب کا ایک ایک فرشتہ بندے پر متعین ہوگا جو اس کو سزا دے گا. اور جس نے 19 کے 19 گناہ کیے ہوں گے اس کو 19 کے 19 فرشتے سزا دیں گے. لیکن یہ آسنت دنیا ایک فرشتے کیے تھے. جہنم کے بارے میں یہاں تو فرمایا گیا صرف 19 فرشتے. تو ایک کافر تھا ابو الاسولین، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے. وہ کہنے لگا بھائی یہ تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، جہنم میں صرف 19 فرشتے ہیں، 10 کو میں بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا، 9 کو میں ایک ہاتھ سے پکڑ لوں گا، سب کو گرا دوں گا، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، تم کو کون جہنم میں جانے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دنیا کے عام انسانوں کی طرح فرشتے نہیں ہوں گے. جہنم کے فرشتوں کو انسانوں پر قیاس کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ آپ ہاتھی کو چونٹی پر قیاس کریں. ہاتھی بھی ویسے ہی جیسا چونٹی. جہنم کا جو خود گہرائی ہے، جہنم کے گہرائی کے بارے میں آتا ہے کہ اوپر سے اس کے اندر پتھر ڈالا گیا، نیچے تہ میں پہنچتے پہنچتے اس کو 70 سال لگے. اتنی تو اس کی گہرائی ہے. جہنم کا ایک ایک پتھر جو ہوگا وہ پہاڑوں کے برابر، ایک ایک انگارہ پہاڑ کے برابر ہوگا. جہنم کے اندر ایک انسان کا جسم اسی ترمذی شریف کی روایت کے اندر اتنا بڑا کر دیا جائے گا جتنا مکہ سے لے کر مدینے تک کا ایک جہنمی کا فاصلہ، ایک جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا. اور جہنم میں جانے والے اربوں کے اندر لوگ ہوں گے، خربوں کے اندر. سوچے کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. اور یہ جو انسان کی زبان ہے جب یہ کھینچ کر پیچھے کے لیے ڈال دی جائے گی تو یہ 2 میل لمبی کر دی جائے گی. جہنمی اس کو پاؤں سے رون دیں گے. اتنا بڑا یہ جو فاصلہ ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک، گردن سے لے کر یہاں کاندھے تک، یہ کئی 100 کلومیٹر ہو جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے ما بین مکہ و مدینہ، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جیسے مکہ سے لے کر مدینے تک، کندھے سے لے کر گردن تک کا فاصلہ. اتنا بڑا جہنمی کا جسم ہوگا. اور کتنے جہنمی ہوں گے؟ کروڑوں میں، اربوں میں، ملینز نہیں بلکہ بلینز میں ہوں گے. یہ سب کے سب ٹریلینز میں سے ہوں گے اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دیکھا جائے. یہ سب کے سب اس جہنم میں ہوں گے. بتائیے کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی. پھر اس کو جو کنٹرول کرنے والے فرشتے تو اس زمین و آسمان سے بڑا ایک ہی فرشتہ ہوگا.
یہ جو جہنم کا ایک حصہ جب میدان حشر میں لایا جائے گا، ترمذی میں روایت ہے کہ 70,000 زنجیروں سے اس کو پکڑا جائے گا. وہ بے لگام ہونا چاہے گی تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، جہنم کی کنٹرول کرنے کے لیے اس کو، اور ایک ایک لگام کو کنٹرول پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. ایک ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. اب تو یہ مشہور پڑھ میں لکھ میں لوگ 70,000 کو آپ ضرب دیجئے 70,000 سے، یہ بنتا ہے 4 ارب 90 کروڑ. صرف جہنم کی آگ کو تھامنے والے فرشتے جو ہوں گے وہ 4 ارب 90 کروڑ ہوں گے. تھامنے والے فرشتے. ایک زنجیر نہیں ہوگی، کتنی زنجیریں ہوں گی؟ 70 زنجیریں. اور ایک زنجیر کو پکڑنے 70,000 زنجیریں، 70,000 زنجیریں، اور ایک زنجیر کو پکڑنے والے فرشتے 70,000. تو اب جب 70,000 زنجیروں کو پکڑنے والے ہر ایک زنجیر پر 70,000 ضرب دیں گے آپ، بھی بنتا ہے 4 ارب 4 بلین 90 کروڑ. صرف وہ جو جہنم کو تھامنے والے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے وہ اس کے علاوہ الگ ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. علیہ 19 19 فرشتے اس دن جہنم پر متعین ہوں گے ان 19 اعمال کی وجہ سے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں بنایا ہم نے دوزخ کا ذمہ دار مگر فرشتوں کو. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور نہیں بنائی ہم نے ان کی تعداد مگر آزمائش کی غرض سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کریں. ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور اہل ایمان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو. اہل کتاب کیسے یقین کریں گے؟ ممکن ہے کہ تورات و انجیل کے اندر بھی یہ تعداد 19 فرشتوں کی بتائی گئی ہو. جب وہ دیکھیں گے کہ تعداد جہنم کے فرشتوں کی میچ ہو رہی قرآن کریم سے، تو ان کے یقین اور قرآن کی حقانیت پر اضافہ ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے نہیں مانا، تحریف کر کے وہ آیات وہ چیزیں انجیل سے مٹا دی. ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور شکوک و شبہات میں نہ پڑیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، اور اہل ایمان. ولیقول الذین فی قلوبہم، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. والکافرون، اور کافر. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا ہے، کیا ارادہ کیا ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ اسی طریقے سے جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے فرشتوں کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا مگر صرف اللہ ہی. وہ کتنے ہیں؟ وما ہی الا ذکری للبشر، مگر نہیں یہ قرآن کریم مگر نصیحت کی کتاب انسانوں کی غرض سے. تو ویزداد الذین آمنوا ایمانا، قرآن کا کوئی بھی مضمون ہو، اہل ایمان کے ایمان میں قرآن کے مضامین سے اضافہ ہوتا ہے، اور منافقین کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر کل تک انہوں نے 10 آیات کا انکار کیا، آج 10 آیات اور اتری، انہوں نے ان 10 آیات کا بھی انکار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. کلا والقمر، ہاں قسم ہے مجھے چاند کی. واللیل اذا اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو، جب وہ طلوع ہو. انہا لإحدى الکبر، یقیناً دوزخ بڑی بھیانک چیزوں میں سے ایک بھیانک چیز ہے. نذیر للبشر، ڈراؤنی کی ہے، وہ ڈرانے کی غرض ہے. للبشر، انسانوں کے خاطر. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے آگے بڑھنا یا جو چاہے پیچھے رہنا. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے سوائے جنتیوں کے. دیکھیے جیسے رات کی ظلمت ایک بار ختم ہو جاتی ہے اور صبح کا سویرا پھوٹ پڑتا ہے، اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی آ جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور قیامت کی صبح طلوع ہوگی. یہ مضمون آگے قیامت کا آ رہا ہے، جنت و جہنم کا آ رہا ہے. دن اور رات کی قسم کھانے میں، قسم اور مقسم بھی میں یہی مطابقت ہے آپس میں، کہ جیسے دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے، اور رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، ایسے یہ دنیا بھی عنقریب ختم ہونے والی ہے، رخصت ہونے والی ہے، اور قیامت آ جائے گی. انہا لإحدى الکبر، یقیناً جہنم بھیانک چیزوں میں سے، بڑی بھیانک چیزوں میں سے ایک بھیانک چیز ہے. نذیر للبشر، انسانوں کے ڈرانے کی غرض سے. لمن شاء منکم، اس شخص کے لیے. ان یتقدم، جو ہدایت کی طرف بڑھے اس کے لیے. ان یتقدم، جو ہدایت کی طرف بڑھے اس کے لیے بھی جہنم ڈراؤنی چیز ہے.
او یتأخر جو گمراہی کی طرف بڑھے پیچھے رہ جائے اس کے لیے بھی جہنم ڈراؤنی چیز ہے، ایک مفہوم۔ اور دوسرا مفہوم ان یتقدم، جس انسان نے اچھے اعمال کیے اس کے لیے، او یتأخر جو اعمال کرنے میں پیچھے رہ گیا، نیکی نہیں کیے پیچھے رہ گیا، اس کے لیے بھی جہنم ڈراؤنے کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے، بچنے کی چیز ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ گروی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی سے قرضہ لیا 10,000 روپیہ اور آپ کے پاس اس کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ نے اٹھا کر اس کے پاس موبائل رکھ دیا، رٹسائی میون موبائل تھا، یوتھی وہ موبائل بس 10,000 دار ہے واپس سدیز میون موبائل واپس۔ فرماتے ہیں ایسے ہی انسان کے جو اعمال ہیں، نیکیاں یا انسان کے گناہ، جیسے انسان کے اعمال ہوں گے ویسا انسان کا انجام ہوگا۔ اچھے اعمال ہیں تو جنت میں جائے گا، برے اعمال ہیں تو جہنم میں جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے عمل کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے، فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ 4 عذر بیان کریں گے۔ پہلا عذر، ہم دوزخ میں کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا عذر، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تیسرا بہانہ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور چوتھا جرم، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کا ہمیں یقین نہیں تھا، ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، زندگی گزرتی گئی ایسے ہی، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، سو آج کے دن میں کسی سفارشی کی سفارش ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ جنت اور جہنم کے بیچ حالانکہ بہت فاصلہ ہوگا، جنت اور جہنم کے بیچ جو آراف کی دیوار ہے اس کی موٹائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 40 سال موٹا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں کہ اللہ رب العزت جہنمیوں اور جنتیوں کی آپس میں بات کرائے، جیسا کہ سورہ آراف میں ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ جہنمیوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ، نعمتوں کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جس چیز کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو پا لیا؟ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور آراف والے جہنم کے بیچ جو ابھی نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ جہنم میں، جن کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے، یہ اس دیوار کی چھت پر ہوں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، تو کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف وہ جھانک کر دیکھیں گے، ان کو پہچان لیں گے نشانیوں سے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، انہیں بولیں گے وہ جو تم کو فالوورز تھے، وہ جو تمہارے لاکھوں ووٹرز تھے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، جو اپنے آپ کو تم پرائم منسٹر، وزیر اعظم، بڑا مالدار سمجھتے تھے، آج تمہارا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی کام نہیں آیا۔ وما كنتم تستكبرون، اور پھر جہنمی لوگ بھی جنتیوں کو پکاریں گے، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، آج جہنمی جنتیوں کو، وہ جو اپنے آپ کو بادشاہ اور اپنے آپ کو طاقتور اور مالدار سمجھتے تھے، جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی ہمیں دے دو، او مما رزقکم اللہ، کچھ کھانے کے 2-4 لقمے دے دو جو اللہ نے تم کو روزی دی۔ تو جنتی بولیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، جنت کا پانی، جنت کا کھانا کافروں پر حرام ہے، آج تم کو یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس دیوار کے بیچ کوئی چھوٹی سی کھڑکی کھول دے جس میں آپ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے اور ان سے بات چیت ہو سکے گی، اور یہاں پر جب سوال ہوگا جنتیوں کی طرف سے جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا، تو جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ امت کا 90% طبقہ آج بھی بے نمازی ہے، لیکن احساس نہ اچھنا۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، اس سے اللہ کا غضب ہٹ جاتا ہے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اتنا طاقتور یہ صدقہ ہوتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ بولیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور جب قرآن کی آیات وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، تو کیا کہتے تھے؟ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْ، اس قرآن کے احکامات مشکل ہے، اس پر عمل نہیں ہو پائے گا، دوسرا قرآن لیا، اس کی جگہ اس پر عمل لے آئے۔
اس پر عمل کریں گے، یہ نہیں چل پائے گا۔ قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کی سوچ کیا، آج دیکھو تو اچھت یلت کیسے مولوی صوبہ سے وچھن، مفتی صوبہ سے وچھن، داڑھی والے سے وچھن تو کیا کرن، ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ کافر، جب یہ مجرم، جب یہ فاسق و فاجر اہل ایمان کے پاس سے گزرتے، کسی نیک صالح عورت کے پاس سے، دیندار عورت کے پاس سے گزرتے تو کنکھیوں سے اشارہ کرتے، دیکھو بڑی دیندار جا رہی ہے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹ کے جایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کے پاس، انقلبوا فکہین، تو دل لگی کرتے ہوئے واپس ہوتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے ان هؤلاء لضالون، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ یہ کافر مسلمانوں کے نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فالیوم الذین آمنوا، آج میدان حشر کا دن ہے، آج اہل ایمان ہنسیں گے کافروں پر، علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا مل نہیں گیا کافروں کو بدلہ ان کے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، وہ بدلہ آج ان کو مل گیا۔ یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار تھا، کننا نخوض مع الخائضین، کبھی قرآن کی آیات کا مذاق، کبھی رب کے احکام کا مذاق، دمن ہے دینس مز یہ قربانی کیش، قربانی گژھنا آسٕنۍ کینٛہہ تہِ، یہ خوٗن کا بہانہ، یہ زکات کیش، یہ گژھن آسٕنۍ کینٛہہ، یہ 5 ٹائم نماز، یہ کیش، یہ روزہ، یہ کیش، پھاکہ کیس بیمو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر کچھ نہ کچھ اس میں نکالنا ہی نکالنا ہے، ہیرا البہانہ اور کیڑا نکالنا ہی نکالنا ہے۔ فرماتے ہیں رب العالمین یہی ان کی صفت تھی، اسی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے، زندگی گزرتی گئی، پتہ ہی نہیں چلا، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، حتی اتانا الیقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج سفارشوں کی سفارش ان کو کچھ کام نہیں دے گی، چونکہ روز جزا کو جھٹلانے والے تھے۔ ہاں جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، وہ جب دوزخ میں جائیں گے تو ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، انبیاء کی شفاعت، صلحاء کی شفاعت، نیک متقین کی شفاعت اور علماء کی شفاعت، حفاظ کے حافظوں کی شفاعت اور اسی طریقے سے شہیدوں کی شفاعت کام آئے گی، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ نصیحت سے اعراض اور بے رخی برتتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ گئے ہوں۔ آج سے پہلے اہل عرب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری زندگی عرب سے باہر نکل کر افریقہ جانا ثابت نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا۔ آج آپ ڈسکوری کے اندر دیکھیں گے جب شیر آتا ہے تو جو جنگلی گاؤ خر جن کو بولتے ہیں، جو جنگلی وہ گدھے ہوتے ہیں، کس قدر تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانور جن کے جسم پر سفید نشان ہوتا ہے اور کالا نشان، زیبرا جن کو بولتے ہیں، جب شیر آتا ہے تو کس طریقے سے وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قرآن میں یہ منظر بیان کیا جا رہا، آج ڈسکوری کے ذریعے سے آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کی صداقت کی علامت ہے کہ عرب کے لوگ وہ افریقہ کی خبر دے رہے ہیں جس کو کبھی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا کہ جیسے وہ جنگلی زیبرا بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کر، اسی طریقے سے یہ کفار قرآن کو سن کر اور قرآن کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ ان کو قرآن سے کچھ عجیب قسم کی کراہت ہے، طبعاً دوری ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر بجائے اس کے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن کا قرب پیدا ہوتا ہے، نہیں، یہ قرآن سے بھاگتے ہیں جنگلی گدھوں کی طرح۔ بل یریدو، بلکہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک شخص، ان یؤتا صحفا منشرہ، اس کو کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں، کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تؤتیا بکتاب نقرہ، آسمان سے آپ کوئی کتاب لے آئیں، اور وہ کتاب یعنی خط لے آئیں، اور خط میرے نام ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ اگر ان کے پاس آسمان سے کوئی کتاب اتاری جائے اور کوئی خط بھیجا جائے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم ان پر اتارے آسمان سے کوئی کتاب یا کوئی خط، فی قرطاس، کاغذ پر لکھا ہوا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ہاتھ سے اس کو چھوئیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، بولیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ کاغذ نہیں ہے، ہمارے دماغ پر جادو کر دیا گیا۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہیں گے اس کاغذ کی لکھی ہوئی تحریر کو یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اتنے شدید سرکش تھے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ چاہتے ہیں ان کو ایسی تحریر دی جائے، نہیں ضرورت نہیں ان کو تحریر دینے کی، چونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا اور یہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں بلکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو شخص چاہے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر وہی لوگ جن کو اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ ہی اس چیز کے قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ ہی وہ ایسا ہے کہ وہی معاف کر سکتا ہے، وہی معاف کرنے کا مالک ہے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے اندر اگر ہماری زندگی میں تقوی نہ آئے، مغفرت نہ آئے تو ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ کوشش کریں کہ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون حاصل ہو جائے، اور عشرہ مغفرت رخصت ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، جس شخص نے رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرایا، ہلاک و برباد ہو گیا وہ انسان۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اگر سچے دل سے ہماری توبہ نہ ہو تو ہم لوگ پھر ہلاک و برباد ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساری زندگی ہم اللہ کے وفادار بن کر رہیں، فرما بردار بن کر رہیں، سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے بن کر رہیں، اور متقی اور پرہیزگار بن کر رہیں۔ ہر نماز پر کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ دیکھیں صبح کا عمل آپ لوگ تہجد پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صبح کا سب سے بڑا عمل تہجد کے ساتھ کیا ہے؟ استغفار۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ صبح کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور تیسرے پارے میں والمستغفرین بالاسحار، صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ 26ویں پارے میں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ تو یہ عمل شائستاون کی کثرت سان رب العالمین معافی مانگیں، اور کوشش یہ کریں کم سے کم ایک گھنٹہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، آدھے گھنٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔